بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم۔ حضرات محترم، آج کا یہ عظیم و شان اجتماع علامہ احسان لئی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کے نام سے موسوم یہ کانفرنس قرآن و سنت کے پروانوں کا اجتماع ہے، شمع رسالت کے دیوانوں کا اجتماع ہے اور علامہ شہید کے روحانی فرزندوں کا اجتماع ہے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اجتماع کس جذبے کے پیش نظر منعقد کیا گیا۔ وہ جذبہ یہ ہے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کیونکہ یہ انبیاء کا مشن ہے اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ مشن امت کے ہر فرد کو سونپ دیا گیا ہے۔ قرآن یہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اور میں کبھی کبھی حیران بھی ہوتا ہوں اور خوش بھی ہوتا ہوں کہ میرے بھائی جناب بلال تبسم صاحب وہ ایک سادہ لو مزدور آدمی ہے، درویش آدمی ہے، ایک فقیر آدمی ہے، وہ اتنے بڑے کام کو ہاتھ ڈال لیتا ہے اور پھر میرے دل سے یہ دعا نکلتی ہے کہ اللہ یہ علامہ کے مشن کے ساتھ محبت کرتا ہے اور زمین پہ تیرے بندے اس سے محبت کرتے ہیں تو آسمان پہ اس سے راضی ہو جا۔ اور میرے بھائیوں، یہ علماء کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آنے والا بھائی ہے، یہ جماعت کا مخلص اور متحرک با ہمت کارکن ہے، یہ علماء کے جوتوں کو سیدھا کرتا ہے اور علماء کے ساتھ ایسی محبت کرتا ہے کہ جیسے علماء اس کے روحانی باپ ہوں، جیسے کہ ہر عالم دین بلال تبسم کا استاد ہے، یہ ایسی محبت کرتا ہے۔ یقیناً یہ کاوش، یہ ذرا سوچئے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اشتہار چھپوانا اور در بدر کی ٹھوکریں کھانا، ہر دروازے پہ دستک دینا، ہر عالم دین سے ملنا، اس کے لیے فنڈنگ کرنا اور یہ انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر یہ اجتماع جمع کرنا، یقیناً یہ باہمت لوگوں کا کام ہے اور یہ سخت محنت کا کام ہے، یہ جان جوکھوں کا کام ہے۔ لہذا بلال تبسم صاحب علامہ صاحب کی قیادت میں، علامہ ابتسام علی ظہیر کی قیادت میں اور ان کے رفقاء، ان کے معاونین انشاءاللہ یہ عہد کرتے ہیں کہ یہ کارواں چلتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ سب کہیں انشاءاللہ یہ کارواں چلتا رہے گا، کیونکہ یہ کارواں ہمارا نہیں ہے، یہ احسان علی ظہیر کا کارواں ہے۔ اور احسان علی ظہیر نے کہا تھا کہ اہل حدیثوں کبھی یاد کیا کرو گے، تم اپنے بچوں کو میری داستانیں سنایا کرو گے، لیکن اس وقت ہم نہیں ہوں گے۔ یہ ہم اپنی نسلوں کو اس کی داستانیں سنا رہے ہیں، اس مرد مجاہد کی محنت سنا رہے ہیں، اس مرد کلندر کی محنت سنا رہے ہیں، اور اس نے ہمیں جینا سکھایا، سر اٹھا کے چلنا سکھایا، سینہ صبر ہو کے چلنا سکھایا۔ اور ایک وقت تھا کہ جب پاکستان میں اہل حدیثوں کو ملید سمجھا جاتا تھا، ناپاک سمجھا جاتا تھا، مساجد کے دروازے بند کر لیے جاتے تھے، اور اس نے پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں منوایا ہے کہ اہل حدیث بھی بستے ہیں۔ وہ اہل حدیث کے لیے تڑپتا تھا، وہ توحید و سنت کے پروانوں کے لیے تڑپتا تھا۔ اور میرے والد گرامی نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ بھائی پھیروں اور کوٹ رادھا کشن کے درمیان ایک گاؤں ہے کانواں چوک،
اور وہاں پہ ایک بھی اہل حدیث نہیں تھا۔ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ علامہ شہید ایک چوراہے پہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنی گاڑی پہ لاؤڈ سپیکر رکھا ہوا تھا اور جناب محمد کریم کی طرح ترجمان مسلک اہل حدیث بنے، دین کے پاسبان بنے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مشن وہ ہے، یہ کارواں وہ ہے۔ اور اس نے کہا تھا کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، یہ علامہ کا شعر ہے۔ انہوں نے کہا تھا یہ کلیاں ہیں، یہ کلیاں ہیں، کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی۔ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ تو انشاءاللہ آپ ہر سال اس کانفرنس کو کامیاب کریں گے، آپ علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کی محنت کو خراج تحسین پیش کریں گے، آپ ان کے بیٹے اور ان کے جانشین علامہ ابتسام الہی ظہیر کا ساتھ دیں گے، آپ شانہ بشانہ چلیں گے، آپ قدم بقدم چلیں گے، آپ ان کو قائد مانیں گے۔ یہ ہمارے لیڈر ہیں، یہ ہمارے علامہ کے بیٹے ہیں، یہ ہمارے قائد ہیں۔ انشاءاللہ ہم ہر حال میں ان کا ساتھ دیں گے کہ زندگی زمیں کے سینے میں رہ گئی، جنت بن کے نکرانی مدینے میں رہ گئی۔ اگر سمجھ آئی ہے تو سبحان اللہ کہے۔ زندگی زمیں کے سینے میں رہ گئی، جنت بن کے نکرانی مدینے میں رہ گئی۔ پھولوں کا رنگ حضرت یوسف کو ملا، خوشبو تیرے اور میرے پیارے پیغمبر کے پسینے میں رہ گئی۔ میں نے اس ذات پہ کچھ کہنے کی جسارت کی ہے جس کی چوکھٹ پہ فرشتوں نے غلامی کی ہے۔ کس کی جرأت ہے کہ میرے آقا کے برابر آئے؟ میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے۔ وہ مدینے کی بات کر رہے تھے۔ مدینہ کسے کہتے ہیں؟ جس شہر کی سمت میرے نبی کو ہجرت کا حکم ملے اسے مدینہ کہتے ہیں۔ جس شہر میں شریعت کا نزول ہو اسے مدینہ کہتے ہیں۔ جس شہر میں میرے پیارے پیغمبر کی تہجد کا قیام ہو اسے مدینہ کہتے ہیں۔ جس شہر میں صدیق کی صداقت کا اظہار ہو اسے مدینہ کہتے ہیں۔ جس شہر میں فاروق کی شہادت ہو اسے مدینہ کہتے ہیں۔ جس شہر میں عثمان کی شہادت ہو اسے مدینہ کہتے ہیں۔ جس شہر میں علی کی بہادری کے تذکرے ہوں اسے مدینہ کہتے ہیں۔ جس شہر کے اندر غزوہ بدر ہو اسے مدینہ کہتے ہیں۔ جس شہر کے اندر احد کا میدان ہو اسے مدینہ کہتے ہیں۔ جس شہر کے اندر روضہ رسول ہو اسے مدینہ کہتے ہیں۔ وقت کم ہے، جس جگہ پہ امام بخاری بیٹھ کے بخاری لکھیں اسے مدینہ کہتے ہیں۔ ساری کائنات نماز پڑھے، جس جگہ سے نماز کا اصول آئے اسے مدینہ کہتے ہیں۔ ساری کائنات جہاد کرے، جس جگہ سے جہاد کا پیغام آئے اسے مدینہ کہتے ہیں۔ اہل حدیثوں تڑپ کے سنو مدینہ کسے کہتے ہیں؟ جس جگہ پہ علامہ احسان لیٹے اسے مدینہ کہتے ہیں۔ جس جگہ پہ علامہ احسان لیٹے اسے مدینہ کہتے ہیں۔ نور اللہ مرکدہ۔ اب میں بلا تاخیر خطاب کے لیے، آپ کی محفل کو گرمانے کے لیے، آپ کی سوچوں کو مہکانے کے لیے، آپ کی سوچوں میں اسلام کا پیغام پیوست کرنے کے لیے، آپ کی بنجر دلوں کی بنجر زمین کو قرآن و سنت کے پانی کے ساتھ سیراب کرنے کے لیے دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت اللہ حضرت مولانا قاری محمد بن یامین آباد صاحب کو کہ وہ آئے اور آپ احباب کے سامنے اپنے خیالات عالیہ کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وَتُصَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ماضی قریب اندر کچھ ایام قبل ایک ملک ہے جنہوں ہالینڈ کہتے ہیں اور ادا نام نیدرلینڈ بھی ہے۔ اس ملک دے اندر رہن والے ایک ملعون شخص نے گستاخانہ خاک شائع کرندہ اعلان کیتا ہے۔ صرف اعلان ہی نہیں کیتا
بلکہ انہیں یہ بھی جسارت کی تھی کہ میں غیر مسلمانوں کھلے عام دعوت دینا کہ ہر غیر مسلم او دے اندر اسلام دے بارے جنی جنی نفرت ہے اپنی پوری نفرت دا اظہار کر دیا خاکہ بنائے جدے خاکے دے اندر جتنی زیادہ گستاخی نظر آئے گی انہوں اتنا زیادہ انعام دیتا جائے گا۔ اور اے انعامی تقریب ہالینڈ دی پارلیمنٹ دے اندر رکھن دا اور انعامی تقریب انعقاد کرن دا اے منصوبہ بنایا گیا۔ اے بڑی اچھی بات ہے کہ الحمدللہ پوری دنیا دے تمام مسلمان لیڈران اور عوام سمیت دے احتجاج نل وہ مقابلہ تے منسوخ ہو گیا، لیکن نبی پاک علیہ السلام دے جڑے وہ خاکے بنائے گئے، میں یہ بات بڑی دیر تو تمام لوگاں دے سامنے پیش کر رہا ہاں کہ ساڑھے اندر وہ چیک کر رہے ہیں کہ غیرت کنی، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایمان دا ٹمپریچر ساڑھے اندر کننا ہے۔ ساڑھی حالت بڑی عجیب و غریب ہے، اسی یہ بات کیوں بھول جانے ہاں؟ ایک وقت آئے گا اسی ایم پی اے نہیں ہوں گے، ایم این اے نہیں ہوں گے، اسی ایس ایچ او ڈی سی او ڈی پی او ڈی آئی جی کچھ بھی نہیں ہوں گے۔ کفن دیاں دو چادرہ ہون گیاں اور قبر دیاں دو کندہ ہون گیاں، انہاں دے درمیان اندر آن والا فرشتہ ساڑھے کو ایک سوال کرے گا، من نبیوں کا دس اپنے نبی دے بارے دنیا تے کی کر کے آیا ہے، اپنے پیغمبر دے حقوق دی ادائیگی کر کے آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ اسی اتھے کی جواب دیں آنگے۔ اس واسطے یہ بات ذہن اندر بٹھا لو کہ ساڑھے سارے منصب سارے عہدے او بعد اندر نے، اسی مسلمان سب تو پہلے ہاں، اللہ دے پیغمبر دے دیوانے سب تو پہلے ہاں، نبی پاک علیہ السلام دے پروانے سب تو پہلے ہاں۔ یہ بات روز روشن دی طرح آیا ہے، اظہر من الشمس ہے کہ اینا خاکیاں دے نل میرے محبوب دی عزت اندر کوئی فرق آ سکدا؟ میرے محبوب دی عزت دا پیمانہ اللہ نے بڑا بلند بنایا ہے، آپ دی عزت بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی عرفہ آپ دا مقام ہے۔ میں قرآن پاک دی دو چار آیات اور حضرت جناب علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب دی موجودگی نو محسوس کر دیاں، وقت دی قلت دا لحاظ کر دیاں، ادھا گھنٹہ گفتگو کرانگا۔ سارے دوست احباب ذرا پوری توجہ نل بات نو سننا ہے، غور کرنا ہے۔ میرے محبوب دی عزت کتنی زیادہ ہے، آپ دی عزت دا پیمانہ کیا ہے؟ آئیے اللہ دے قرآن تے توجہ کیجئے، غور کیجئے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب دا نام آئے درود محبت نل پڑھیا کرو۔ ایک گل یاد آ گئی، ساڑھی جماعت دے ایک بہت بڑے عالم دین نے فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ تعالی فرماندے نے میں کراچی دے اندر ایک مسجد دے اندر افتتاحی جمعہ پڑھان واسطے گیا، جمعے دے خطبے تو بعد ایک آدمی میرے کوڑ آیا، کہنے لگا مولانا میں اہل حدیث ہونا چاہنا۔ میں آکھیا اچھی بات ہے، لیکن تو اہل حدیثی کیوں ہونا چاہنا ہے؟ انہیں آکھیا دیا مسجد دے نال والا مکان میرا مکان ہے۔ جدو مسجد تعمیر ہون لگی لوگ آکھیا اے انہاں دی مسجد ہے جڑے درود نہیں پڑھ دے، انہاں دی مسجد ہے جڑے درود دے منکر نے۔ مسجد بن گئی، مکمل کمپلیٹ ہو گئی، تسی افتتاحی جمعہ پڑھان واسطے آئے، میں کاپی پینسل لے کے بہ گیا،
اس غرض نال اے درود نہیں پڑھ دے درود دے منکر نے آج میں نوٹ کرنا ہے جمعے دے خطبے دے اندر خطیب نبی پاک تے درود پڑھ دے یا نہیں پڑھ داؤ تسی نبی پاک تے درود پڑھ دے گئے میں نوٹ کردہ گیا ایک دفعہ پڑھے آؤ دو دفعہ پڑھے آؤ تین دفعہ پڑھے آؤ چار دفعہ پڑھے آؤ جدو تسی جمعۃ المبارک دے خطبہ دے اندر 100 مرتبہ اللہ دے پیغمبر تے درود پڑھے آؤ میں نو یقین ہو گیا اے درود دے منکر نہیں ہو سکتے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن ہے فرمایا اِنَّا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا اللہ فرما دینے ہیں میرے محبوب پیغمبر اساں توانو توجہ شاہد بنا کے پیج گئے نذیرہ ڈران والا بنا کے پیج گئے یعنی جہنم دے عذاب آپ تو لوکانو ڈران والا بنا کے پیج گئے آگے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ اے کائنات دے لوگو توانو چاہیدہ ہے اللہ تے ایمان لے کے آؤ اور اللہ دے رسول تے ایمان لے کے آؤ آگے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ عزت کرو کی دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وَتُوَقِّرُوهُ توقیر کرو کی دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وَتُسَبِّحُوهُ تسبیح بیان کرو کی دی اللہ تعالیٰ دی حضرات تیزی وقار ہن 3 جملے ہو گئے 3 جملے وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ پہلے دوما جملیاں دا تعلق میرے پیغمبر نالے اگلے جملے دا تعلق اللہ تعالیٰ دے نالے فرمایا وَتُوَزِّرُوهُ ہو دی ضمیر گئی میرے پیغمبر وال وَتُوَقِّرُوهُ ہو دی ضمیر گئی میرے پیغمبر وال وَتُسَبِّحُوهُ ہو دی ضمیر گئی اللہ تعالیٰ وال یعنی پہلے 2 جملیاں دے اندر میرے پیغمبر دی عزت دا تذکراؤ اینڈ والے جملے دے اندر اللہ دی تسبیح دا تذکراؤ کھٹیاں دے باسیاب اگر میں قرآن دی صحب دی روشنی دی اندر ایک گل کہہ دے ماں تے میری گل غلط نہیں ہوئے گی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دی عزت دا حکم پہلے دیتا ہے اپنی تسبیح دا حکم بعد اندر دیتا ہے اللہ اکبر فرمایا وَتُوَزِّرُوهُ میرے پیغمبر دی عزت کرو میرے پیغمبر دا ادب کرو اللہ اکبر اللہ جڑا میرے پیغمبر دی عزت نہیں کرداؤ او دی اللہ تسبیح قبول نہیں کرداؤ جڑا میرے پیغمبر دی عزت نہیں کرداؤ اللہ دی کوئی نیکی قبول نہیں کرداؤ اس واسطے سب تو پہلا مقام میرے پیغمبر داؤ سب تو پہلا عظمت میرے پیغمبر دی سب تو پہلا شان مکی مدنی سرکار داؤ اللہ کیڑی مکی مدنی سرکار ہے مکے وچ ایک سونا آیا توجہ مکے وچ ایک سونا آیا رب دی بولی بولدا مکے وچ ایک سونا آیا رب دی بولی بولدا جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا اس دے رتبے سب تو نرالے او نہیں ویندا گورے کالے او رنگام دی تکڑی اندر او رنگام دی تکڑی اندر نہیں دیوانے تولدا
जेड़ा भी उहदे लड़ लग जावे ओ कदी नहीं डोलदा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह तवज्जो करना। फरमाया बतू अज़्ज़िरूहु, इज्जत दियो किनू? नबी पाक नु। ए पीछे जे तुसी एक रौला सुनिया सी ना, इज्जत दो वोट को, इज्जत दो वोट को, इज्जत दो। हजरात तेजी वकार वोटां नु इज्जत दे चुके, सपोर्टरां नु इज्जत दे चुके, कैंडिडेटां नु इज्जत दे चुके, एमपीए ते एमएनए नु तुसी इज्जत दे चुके, बड़ियां ते छोटियां नु इज्जत तुसी दे चुके। ए मेरे पैगंबर दी इज्जत दा मसला है, ए मेरे पैगंबर दी तौकीर दा मसला है। और रब्बे काबा दी कसम उठा के कहना, हाँ सारियां दी इज्जत अपनी जगह ते, वोटरां दी इज्जत अपनी जगह ते, सपोर्टरां दी इज्जत अपनी जगह ते, एमपीए एमएनए दी इज्जत अपनी जगह ते, जनरल कर्नल दी इज्जत अपनी जगह ते। इन्हां सारियां तो मेरे पैगंबर दी इज्जत दा पैमाना बुलंद है, क्योंकि वोटर सारे थल्ले, सपोर्टर सारे थल्ले, वली सारे थल्ले, पीर सारे थल्ले, गद्दी नशीन सारे थल्ले, चौधरी सारे थल्ले, वडेरे सारे थल्ले, एमपीए ते एमएनए सारे थल्ले, सत्ते जमीना थल्ले, सत्ते आसमान थल्ले, सत्ते जमीना दियां मखलूका थल्ले, सत्ते आसमाना दियां मखलूका थल्ले। ओए सब तो अगर कोई उच्चा नजर आता है ते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नजर आता है। मैं और मेरे पैगंबर तो कोई उच्चा हो सकता नहीं, हो सकता। मेरे पैगंबर दा मुकाम सब तो ऊंचा। हर पैगंबर का ओहदा बड़ा है, लेकिन आका का मनसब जुदा है। वो इमाम सबे अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। और कोई लफ्जों में कैसे बताए उनके रुतबे की कद है तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है, बस अल्लाह ही उनसे बड़ा है। अल्लाह अकबर। दूसरा मुकाम अल्लाह दे कुरान दा, अल्लाह फरमाते ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूलू राइना। ए ईमानदारो, मेरे पैगंबर नू राइना कह के ना बुलाया करो। राइना दा अल्लाह माना कीए, राइना दा माना महबूब साडी रायत फरमाओ, राइना दा माना महबूब साडे वल तवज्जो फरमाओ, राइना दा माना महबूब साडे वल नजर करो ना। अल्लाह रायना दा माना ठीक है, लफज भी ठीक है, फिर अल्लाह ताला ने रायना कहन तो मना क्यों कर दिता। हजरात तेजी वकार मुफस्सरीन कलमदराद ने असल अंदर गल वे कि जेड़े मदीने या मक्के दे काफर लोग सन, वो मेरे पैगंबर दे बारे इस लफज नू थोड़ा जा बदल लेंदे सन। ऐम दी जगह ते हमजा ला के ते थल्ले जेर पढ़दे सन, कहंदे सन राईना राईना। ओदा माना बन गया साडियां बकरियां चराण वाले आओ, वो साडियां बकरियां दिया चरवाया। अल्लाह ताला ने फरमाया ईमानदारो लफज ठीक है, माना भी ठीक है, लेकिन थोड़ा जा बदल नड़े दे माने च फर्क आ जाता है। मेरे पैगंबर दी इज्जत दे बारे कमियां दी है, लिहाजा क़यामत दियां कंधां तक लफज मैं बोलन तो मना कर दिता है। खुटियां दे बासिया गल समझ अंदर आई। अल्लाह दा कानून है, अल्लाह दा दस्तूर है कि जिहड़ा लफज मेरे पैगंबर दी असमत दे अंदर कमी वाक़े करे उस लफज नू कढ लेना चाहिए। जिहड़ा कलम मेरे पैगंबर दी इज्जत अंदर कमी लिखे उस कलम नू टुकड़े कर देना चाहिए। जिहड़ी तहरीर मेरे पैगंबर दी असमत दे अंदर कमी लिखे उस तहरीर नू फाड़ के अग अंदर सुट देना चाहिए। जिहड़ा हाथ मेरे पैगंबर दी इज्जत वाल उठे वो हाथ कट देना चाहिए। वो जिहड़ी अख मेरे पैगंबर वाल उठ जाए उस अख नू नोच लेना चाहिए। और जिहड़ी ज़बान मेरे पैगंबर दे बारे बकवास करे उस ज़बान नू गुद्दी चो खिंच के ते कुत्तियां दे अगे पा देना चाहिए।
اللہ اللہ توجہ کرنا درا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ میرے پیغمبر دی عظمت بڑی بلند ہے میرے پیغمبر دا مقام بڑا بلند ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں تا میں محبت نال کہنا چاہنا او لب لگیا پیڑاں مکیاں نے او جوڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے او جوڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا او لب لگیا پیڑاں مکیاں نے جوڑی گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے او پکھا مکیاں نے لشکیر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں او دی جتی تو میں پگواراں کہو سبحان اللہ اگلا جملہ میں کدی آج تک انج نہیں پڑھیا پورے پاکستان دا ہر شخص جان دے اگلا جملہ پڑھن تو پہلا میں دو چار گلاں کرنا آج بھی کرنیاں نے کیونکہ وقت دی ضرورت ہے مولانا یاسین بلوچ صاحب فرما گئے ہر خطیب نو ناموس رسالت تے بولنا چاہیے میں کہنا کلی پانڈ اسی نہیں چکی تو انو بھی بولنا چاہیے اگلا جملہ میرے پیغمبر دی عظمت دے بارے ایڈا وڈا جملہ ہے میں کہا کرنا او دے اندر میرے پیغمبر دی محبتہ کرانت 400-500% میں چاہنا حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب توہانو ویکھن اور توہاڈے اندر ایک جذبہ ہوئے توہاڈا لیڈر توہانو دیکھے توہاڈے اندر ایک جذبہ ہوئے بلکہ آپاں گل زمین تو آسمان تے لے جانیاں عرشاں دا رب دیکھ رہی ہے کہ کھڑیاں دی غلہ منڈی کانفرنس دی اندر حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ کے تعالیٰ علیہ دے جسمانی اور روحانی فرزند نبی پاک دی رسالت واسطے جمع ہوئے نے میرے پیغمبر دی عظمت لئی جمع ہوئے نے اللہ دیکھ رہی ہے ذرا رب نو دکھانا ہے کہ ساڈے اندر محبت کتنی ہے نبی پاک علیہ السلام دے بارے ذرا جملہ سماعت فرما لو ایو دی جتی تو میں پگوارا توجہ او دی جتی تو میں پگوارا ہائیو دی جتی تو میں پگوارا او دی جتی تو میں پگوارا او کلی پگ کی سارا جگوارا اللہ اکبر شان مصطفیٰ زندہ باد مقام مصطفیٰ زندہ باد نیچے روے شان مصطفیٰ زندہ باد عظمت مصطفیٰ زندہ باد جنہیں سینے کو سرکار دا پیار اٹھ کے جواب دے اٹھ کے شان مصطفیٰ زندہ باد شان مصطفیٰ زندہ باد عظمت مصطفیٰ زندہ باد احترام مصطفیٰ زندہ باد اللہ 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 توجہ کرنا حضرات تیزی وقار میرے 5 منٹ لے گئے آفا سلمان ہے میرے 5 منٹ آفا سلمان لے گیا توجہ بھی چکا لیا دے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ میں چاہنا ہے تے زور دا لگ گیا حضرت مولانا سلمان صاحب داؤ تو اڈا لگنا چاہیے حضرت محبت نال او دی جتی تو میں پگوارا کلی پگ کی سارا جگوارا اوے کلی پگ کی اوے کلی پگ کی او کلی پگ کی او کلی پگ کی اوے کلی پگ کی رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا ہاں ہم حضرت علامہ احسان الہی ذخیر کے رکھانی فرزند کافروں کو ملعونوں کو بدبختوں کو بغیرتوں کو کمینوں کو یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں ہمارا تن فدا پیغمبر پر ہمارا من فدا پیغمبر پر ہمارا خون فدا کملی والے پر ہمارے بچے فدا کملی والے پر تم مر جاؤ گے تم جل جاؤ گے تم سڑ جاؤ گے تم الٹے لٹک جاؤ گے میرے پیغمبر کی عظمت کا جھنڈا قیامت تک چمکتا رہے گا قیامت تک دمکتا رہے گا رسول پہ جان کی قربان ہے حرمت رسول پہ جان
सारा से जुदा, गुस्ताहे रसूल की एक सदा, गुस्ताहे रसूल की एक सदा, हाफिज मोहम्मद बिन यामीन आबद साहब आज दे किताब दा सानू इनाम हमारे माशाअल्लाह ने अंदर अगली बारी मैंने 2000 देना पैना तवज्जो अल्लाह को अकबर अल्लाह तवज्जो करना खदरात सी वकार गौर कर दे जाना दराओ मैं गल एंड वेल लेके जावां मेरे पैगंबर दी इज्जत नबी पाक दा अदब अल्लाह दे पैगंबर दा एहतराम कितना ज़्यादा है अल्लाह फरमाते ने इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर महबूबा मैं तेरे दुश्मन नु दलील कर देवांगा तबाह बर्बाद कर देवांगा मेरे पैगंबर नाल दुश्मनी पाई अबू जहल ने तबाह हो गया दुश्मनी पाई अबू लहब ने तबाह बर्बाद हो गया सब तो पहली दफा जदों डेनमार्क ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे खाके शाया कीते जान दो गूगल ते यूट्यूब ते सब तो ज्यादा जिस नाम ते सर्च किया गया वह नाम मुहम्मद सी सब तो ज्यादा जिहड़ा नाम पढ़िया गया वह नाम मुहम्मद सी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर दूसरी दफा नार्वे दे लोगां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खाके बनाए जान दो एक मुल्क पूरी दुनिया दे अंदर ऐसा मुल्क है उस मुल्क ने भला की कीता पूरे मुल्क दे विचों नामे मुहम्मद नामी बंदे इकट्ठे कर लै जिस जिस बंदे दा नाम मुहम्मद सी सारे इकट्ठे कर लै सारे रल के एक जुलूस निकालिया और पूरी दुनिया दे काफरां नूं पैगाम दे दिता ओए काफरो इस नाम तो डर देओ इस नाम तो सड़ देओ ये ना गजदा रहेगा ये ना बजदा रहेगा ये ना कदी मिट नहीं सकदा और अज जदों जनाब हालैंड दे जनाब मलून लोगां ने गुस्ताखाना खाकियां दी गल कीती मैं तुहानू एक गल दसना चाहना अपनी तारीफ नहीं सिर्फ तुहानू समझाना चाहना मैं अल्लाह ताला नाल वादा कीता सी अल्लाह मैनू जिन्ने बेटे अता करेगा मैं अपने हर बेटे का नाम अब्दुल्ला रखांगा अल्लाह ताला मैंने 3 बेटे अता कीते एक दुनिया तो चला गया 2 जिंदा दोवां दा नाम अब्दुल्ला है लेकिन जदों दा हाल लैण दा मैं वाकया सुनिया उस तो बाद मैं अपने अल्लाह नाल वादा कर लिया मैं आख्या अल्लाह हुण तू मैनू बेटा अता करेगा मैं अपने बेटे का नाम मुहम्मद रखांगा मैं अपने बेटे का नाम अपने नबी के नाम ते नाम रखांगा और मैं पूरे पाकिस्तान विच वादा लै चुकी अल्हम्दुलिल्लाह अज खुडियां इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हजरत अल्लामा सालाई ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह कॉन्फ्रेंस के अंदर मैं तुहाडे कोलों वादा लैण वास्ते आया मां अल्लाह जिन्हां कोल औलाद नहीं औलाद दे दे अल्लाह जिन्हां कोल बेटे नहीं बेटे दे दे लेकिन अज मेरे नाल नहीं रब नाल वादा करो रब नाल वादा करो अज तो बाद अल्लाह ताला जिन्नू भी बेटा अता करेगा वो अपने बेटे का नाम मुहम्मद रखेगा हाथ चुक के कहो इंशाअल्लाह नाम रखो मोहम्मद नाम रखो मोहम्मद आम कर दियो मोहम्मद आम कर दियो मेरे पैगंबर दा नाम सुभान अल्लाह किड्डा सोना नाम मोहम्मद आते जद कोई मुंह हलावे एक लफ्ज दूजे लफ्ज देता कुट कुट जफियां पावे अल्लाह अकबर अल्लाह में कुर्बान जामा नाम मोहम्मद सुन के लोगो ठंड सीने विच पहनदी है दिल दी धड़कन बोल बोल के सल्ले अला पई कहंदी है अल्लाह अकबर अल्लाह तवज्जो करना वादा करो वादा अल्लाह बेटा देगा नाम मोहम्मद रखोगे कहो इंशाअल्लाह रखोगे कि नहीं रखोगे और एक वजाहत जरूरी कर दे उलमा दी मौजूदगी के अंदर बाद लोग समझते ने ये नाम रखना जायज़ नहीं है हालांकि नाम रखने अंदर कोई कबाहत नहीं है सहीहुल बुखारी है मेरे पैगंबर दी हदीस है मेरे आका फरमाते ने सम्मू भी इसमी मेरे नाम ते नाम रखो मोहम्मद नाम रखना जायज़ है कोई हर्ज नहीं इस वास्ते मेरा एक पैगाम है मेरी ये तुहाडे सामने अपील है इस नाम नू आम कर दियो ये नाम कसरत दे नाल होना चाहिए है ताकि काफरां नू पता चल जाए
ہے کہ اسی یہ نام کڈی مٹا نہیں سکتے. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار, غور کرنا, دو چار باتاں کریے بات ختم کریے. حضرات ذی وقار کتنی عزت میرے پیغمبر دی, کتنا ادب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا. سیدنا حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے میں جدو دا نبی پاک نو ویکھیا نبی پاک تو بعد کے میں نو جاگتے کو دوجا سونا نہیں لگدا, لیکن اگر کو میرے کو پوچھ لوے اللہ دے پیغمبر صلوات و سلام آپ دیاں آنکھاں مبارک میں دیاں سان, آپ دے ہونٹ مبارک میں دے سان, آپ دے رخسار مبارک میں دے سان. فرماتے نے میں بیان نہیں کر سکدا. کیوں نہیں بیان کر سکدا؟ مر وجہ کی گئے. فرماتے نے وجہ سلم درے بے میں ساری زندگی عزت دی وجہ تو نبی پاک دے چہرے تے نظرہ پاک کے راج کے بیخ ہی نہیں سکیا. میرے اندر انی جرت نہیں پئی کہ میں کملی والے دے چہرے تے نظر ٹکا سکاؤ. اتنی عزت میرے پیغمبر دی, اتنا ادب میرے پیغمبر دا. سیدنا حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے میں اللہ دے پیغمبر دے کوڑ آیا, کلمہ پڑھے آؤ, مسلمان ہو گیا آؤ. جدو جناب میرے نبی پاک نے بیعت لئی, ادھر میرا دیکھو اے نبی پاک دا ہاتھ انج میں نبی پاک دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کر لئی. جدو نبی پاک دے ہاتھ تے میں بیعت کر لئی. فرماتے ہیں لوگو مینوں اللہ دی قسم ہے جس دن تو میں ہاتھ نبی پاک دے ہاتھ نال ٹچ کیتا ہے میں کدی بھی اپنا ہاتھ شرمگاہوں نہیں لگایا. اللہ دے پیغمبر دی عزت دی خاطر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ادب دی خاطر سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے نے جدوں اسی رل کے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے, مدینے دے لوگ ساڈے استقبال لئی باہر نکلے. اللہ تے نبی پاک علیہ السلام داڑھی کالی جوان نبی پاک ینگ محبوب ہے تے میری داڑھی دے اندر کو سفید بال بھی زیادہ تے نبی پاک نو لوکاں ویکھیاں نہیں سی ہویا. اس واسطے لوگ پہلے میرے ول آن پھر نبی پاک ول جان. لوکاں نو پتہ نہ لگا اس گل دا. فرماتے نے حضرت ابوبکر میرے دل وچ گل بری لگی, لوکاں نو چاہیے پہلے نبی پاک وال جان پھر میرے ول آن, لیکن لوکاں نے نبی پاک پہلے ویکھے نہیں سن ہوئے. حضرت ابوبکر فرماتے نے میں دل وچ سوچیا میں کوئی انج دا کم کراں اس کم کرن نال پتہ لگ جائے مرید کون ہے تے آقا کون ہے. فرماتے نے میں ویکھیا اللہ دے محبوب پیغمبر دے جناب چہرہ انور تے سورج دیاں کرنا پیریاں دھوپ پی رہی. میں ایک کپڑا لے آئے, کپڑا لے کر کے نبی پاک دے سر پاک چہرہ پاک تے سایہ کر دیتا. نالے میرے پیغمبر دے چہرے تے سایہ ہو گیا. نالے لوکاں نو پتہ لگ گیا ابو بکر نوکر کملی والا بادشاہ ہے. اللہ اکبر. ادب میرے پیغمبر دا, عزت میرے پیغمبر دی, احترام آمینہ دے در یتیم دا. سبحان اللہ. میرے پیغمبر دا ایک صحابی بڑھا صحابی سفید داڑھی بڑھڑا صحابی او دا نام حضرت قباس رضی اللہ تعالیٰ. او دے کڑو کچھ نے پوچھیا قباس تو وڈا ہے یا نبی پاک وڈے نے؟ او دا مطلب ایسی کہ مدرہ ویکھا نبی پاک دے بارے کی کہندا ہے. تے حضرت قباس نے بڑا پیارا جواب دیتا. فرماتے نے پوچھن والیا پیدا تے میں پہلے کھویا ہاں پر وڈے پھر بھی نبی پاک نے, وڈے پھر بھی اللہ دے محبوب پیغمبر نے. سبحان اللہ. حضرت جبریل امین فرماتے نے اللہ دے پیغمبر نو میں معراج تے لے کے جان لگا تے براق نے بدکنا شروع کر دیتا تے میں براق نے کو گل آکھی براق رک جاؤ بدکنا بند کر دے. جان تیرے تے اج کون سوار ہو رہی ہے؟ رب دی پوری خدائی تے مخلوق اندر انج دی عظمت والا دوجا کوئی نہیں. میرے آقا فرماتے نے میری عزت دی وجہ تو براق سارا پسینیوں پسینی ہو گیا. اتنی عزت میرے پیغمبر دی, اتنا ادب میرے پیغمبر دا. ایک فرد دا نبی نام ایک ذات دا نبی میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی ایک فرد دا نبی نام محدود. آخری گلا محدود جین نبوت سونا نہیں لے کے آیا مننا پوے گا
تینو دن رات دا نبی ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی میری گھر تساں دے پیر و مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعذروه وتوکروه وتسبحوه بكرة وأصيلا